بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. جنت کا حصول محض اپنی کوشش جد و جہد اپنے اعمال سے ممکن نہیں. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی جو ہے دستگیری نہ کرے اس وقت تک جو ہے جنت کا حصول ممکن نہیں ہے. اس ضمن میں ایک حدیث سن لیجئے. حضور نے فرمایا دیکھو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہو اور استقامت مستقیم رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کے بنیاد پر نجات حاصل نہیں کر سکے گا. اس پر کسی صحابی نے بڑی جرت کا بڑی جسارت کا معاملہ کیا. اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت اور فضل سے. جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت مجھے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. ایسے حیوانات اور پرندے موجود ہیں جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں. ہماری بینائی تو ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو جائے ہماری بینائی بھی خلاص، دیکھ ہی نہیں سکتے. حیوانات میں وہ بینائی بھی ہے کہ بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں. یہ ساری صلاحیتیں ہماری جو حیوانات کے اندر موجود ہیں بلکہ ہم سے بہتر موجود ہیں. جسمانی طاقت شیر میں ہاتھی میں جتنی ہے ہم کیا شے ہیں ان کے مقابلے میں. ہاتھی کا ایک پاؤں بھی ہمارے اوپر رکھ دیا جائے تو ہمارا کچوبر نکل جائے. لیکن ایک شے جو اللہ نے ہمیں دی ہے عقل، اور ایک اسی لیے انسان کو حیوان عاقل بھی کہتے ہیں. اور دوسری شے جو دی ہے وہ نطق گویائی. علمہ البیان، اللہ نے بیان سکھایا. اچھا اب اس بیان کا مصرف کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ہے آپس میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مجھے پانی لا دو، کھانا دے دو، یہ کر لو وہ کر لو. اس کو چھوڑیے، یہ اصل مصرف نہیں ہے. بڑے مصارف کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر محض ڈیماگوگ ہونے کی وجہ سے، بہت بڑے مقرر ہونے کی وجہ سے ڈکٹیٹر بن گئے. ہٹلر ڈیماگوگ، بہت بڑا مقرر اوریٹر، عوام کو کھینچ کے لے گیا اپنے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا کرشمہ تھا اس کا. اسی طریقے سے ایک وکیل بیچارہ جو ہے وہ کورٹس کے اندر دھکے کھاتا پھرتا ہے. وہ زیادہ زیادہ یہ کوئی سرٹیفائی کر دے، 5 روپے لے لے، 10 روپے لے لے، اور اسے کوئی وکیل نہیں بناتا اپنا. ایک وکیل وہ ہے جو ایک پیشی کے 5 لاکھ لیتا ہے کہ نہیں ایسے وکیل؟ تو کیوں لیتا ہے؟ قوت بیان کی بنیاد. قانون اس نے بھی وہی پڑھا ہے، اس نے بھی وہی پڑھا ہے. قانون کی کتاب اس کے پاس بھی وہی ہے، اس کے پاس بھی وہی ہے. لیکن کسی مقدمے کو پیش کر سکنا اپنے قوت بیان کے ذریعے سے، یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے در حقیقت اس کی ایک پیشی کی 5 لاکھ. لیکن اب ایک ہے انسان اپنی اس قوت بیان کو استعمال کر رہا ہے صرف اس کام کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے آئے. جیسے اقبال نے کہا نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سکون بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. میں کہاں اور نغمہ کہاں، میں شاعر نہیں ہوں، مجھے غزل سرا سمجھ لیا گیا ہے. میں نے تو اس کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا ہے. اصل میں تو ناقہ بے زمام، یہ اونٹنی جو اپنی رسی توڑا بیٹھی ہے، اس کی نکیل نہیں ہے، اس وقت بے زمام ہو گئی ہے، بے قابو ہو گئی ہے، کسی حساب کتاب میں آنے کو تیار نہیں. اسے سوئے قطار لا رہا ہوں تاکہ پھر قافلے میں شامل ہو جائے. اللہ کے بندوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ادھر یا ادھر بھٹک کر رہ گئے، ان کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے مصرف اس قوت بیان کا. اور یہی سورہ رحمان کے ان 4 آیتوں کے درس میں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ 4 چیزیں چوٹی کی ہیں. الرحمن، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا، اس لیے آج بھی جیسا کہ آیا درس میں، محض ہم اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی ہماری سازگاری نہ فرمائے.
الرحمن علم القرآن، سارے علوم اللہ نے سکھائے انسان کو، مگر چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے۔ اس بیان کا، اس صلاحیت، چوٹی کی صلاحیت کا استعمال ہونا چاہیے چوٹی کے کام کے لیے، اور وہ چوٹی کی چیز قرآن ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، دیکھیے اسی ردیف قافیے میں بات آ رہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس سے ہے؟ عن عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، پڑھے اور پڑھائیں۔ یہ ہے نطق انسانی کا بہترین مصرف۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بات کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے سب سے حسین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کون ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یہاں بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، ایک ہے اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ سورہ نحل کے آخر میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، اللہ کے راستے کی طرف بلانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ سب ہے، لیکن یہ لوور لیول ہے۔ چوٹی کیا؟ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ سے متعارف کراؤ، اللہ کی معرفت دلوں میں پیدا کرو، اللہ ہی کو ان کا محبوب حقیقی، مطلوب و مقصود اصلی بنا دو۔ یہ تواصی بالحق میں چوٹی کی بات ہوگی، اللہ کی طرف بلانا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین۔ باقی بھی ٹھیک ہے، خیر کی باتیں ہیں، حق کا بات کا کہنا، تواصی بالحق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف بلانا۔ لیکن اونچی ترین منزل کیا ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اب اس کے ساتھ فرمایا اس کے شرط لازم کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر آپ اچھی سے اچھی دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ کا عمل اس کا متناسب نہیں ہے تو دو نتیجے ہوں گے۔ پہلا نتیجہ یہ کہ دعوت آپ کی غیر مؤثر ہو جائے گی، دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ دعوت بدنام ہو جائے گی۔ لہذا آپ کا اپنا عمل درست ہونا چاہیے لازماً، وہی دلیل بنے گا، وہی در حقیقت آپ کی دعوت کے لیے اصل طاقت فراہم کرے گی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ شرط لازم ہے۔ البتہ اس میں ایک نکتہ ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کامل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوئی خامی تو رہ جائے گی نا، کامل تو نہیں ہوگا۔ اس احساس کی شدت ایسی نہ ہو جائے کہ اپنی کسی اس طرح کی کمی کی وجہ سے دعوت روک دے، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس سے تو شیطان کا کام بن گیا، دین کو نقصان پہنچا۔ لہذا یہ ذرا باریک راستہ ہے، جیسے آپ سنتے ہیں کہ وہ قیامت میں، حشر میں جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی ایکسٹریمز کے مابین جب آدمی نقطہ عدل پر آتا ہے، اعتدال پر، درمیانی راستہ وہ بڑا باریک ہوتا ہے۔ اگر اس وجہ سے آپ رکنا نہیں چاہیے، اگر آپ میں کوتاہی بھی ہے دعوت حق دیتے رہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں، جو عمل کر سکتے ہیں اس بات پر کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، دیکھو تم دیکھا کرو کہ کیا کہا گیا ہے، اس پر غور کرو، یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے۔ کوئی آدمی جو اچھا نہیں ہے آپ کو ہیرا دے رہا ہو تو ہیرا آپ دینے سے انکاری کریں گے، لہذا تم یہ دیکھو جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ اچھی ہے تو اس میں قبول کرو۔ انظروا الی ما قال، دیکھا کرو کہ اس نے کہا کیا ہے، وہ صحیح ہے، غلط ہے، اچھی ہے، پوری بات ہے۔ ولا تنظروا الی من قال، ادھر مت دیکھا کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو۔ تو اب یہ دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک تو یہ کہ مثبت طور پر تو لازم ہے، یہ ہونا یہ چاہیے آپ کا عمل درست، موٹے موٹے اعمال تو درست ہوں، حرام چیزوں سے تو آپ نے اجتناب کر لیا ہو، ٹھیک ہے، کسی مکروہ تنزیہی کسی کام کے اندر اگر آپ مصروف ہیں، چلیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغائر ہیں،
وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، خود بھی ختم ہو جاتے ہیں. کامل انسان کبھی نہیں ہوگا. لہذا ایسا نہ ہو کہ شدت ہو آپ کو کہ میرے دامن پر تو یہ دھبے موجود ہیں، اور یہ اسی کو زیادہ ہوگا جس کے اندر زیادہ نیکی پیدا ہو جائے گی، جس میں اپنے اندر زیادہ تقویٰ ہوگا، اس پر اپنی خامیاں کوتاہیاں زیادہ نمایاں ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے وہ دعوت الی الخیر اور دعوت الی اللہ کا کام روک دے تو یہ نقصان دہ بات ہے. بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیتا رہے تو یہ اور کو سجیشن کے درجے میں خود اس کے لیے مفید ہو جائے کہ انسان سوچے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے. بہرحال ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ دوسری شرط. اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اس کی کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ کلمہ تواضع ہے، میں کوئی اپنے آپ کو بڑی شے نہیں سمجھتا، ہاں مسلمانوں میں سے میں مسلمان ہوں. جتنا آدمی اونچا ہو اتنا ہی سر جھکائے. جیسے کہ بہترین مثال جو ہے شیخ سعدی دیتے ہیں کہ درخت کے اوپر جب پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے پھل لگا دیے تمہارے جسم میں، تمہارے وجود میں، تو جھکو، اکڑو نہیں، جھکنا. مشفق متعطف. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ دوسری شرط. اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اس کی کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ کلمہ تواضع ہے، میں کوئی اپنے آپ کو بڑی شے نہیں سمجھتا، ہاں مسلمانوں میں سے میں مسلمان ہوں. جتنا آدمی اونچا ہو اتنا ہی سر جھکائے. جیسے کہ بہترین مثال جو ہے شیخ سعدی دیتے ہیں کہ درخت کے اوپر جب پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے پھل لگا دیے تمہارے جسم میں، تمہارے وجود میں، تو جھکو، اکڑو نہیں، جھکنا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں تیسرے درس میں بھی. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تو یہ شیخی خوری نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگو. یہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے مجھے کوئی توفیق دے دی ہے کسی برائی سے بچنے کی، اور میں کسی اور اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں اس برائی میں ملوث، تو ایک احساس ہوتا ہے میں اونچا ہوں، یہ نیچا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پیدا ہوا آپ کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جائے. برائی سے نفرت کریں، برے سے نفرت نہ کریں. برا تو مریض ہے، مریض سے کبھی نفرت نہیں کی جاتی، مریض سے کبھی ناراض نہیں ہوتے آپ. مریض جو ہے وہ تو مریض ہے، اس کو مریض کے ایسے سے ٹریٹ کیجئے. تو مرض سے جنگ ہے، مریض سے جنگ نہیں ہے. مریض کے ساتھ تو آپ کی خیر خواہی ہے، آپ اس کی بہتر سے بہتر جو ہے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شفائے عاجلہ کاملہ حاصل ہو جائے. اس اعتبار سے ذرا بھی اپنے اندر اگر گھمنڈ پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا، اگر زوم پیدا ہو گیا، عجب پیدا ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات. تین چیزیں ہیں نجات دلانے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی. ہلاک کرنے والی چیزوں میں آپ نے شمار کرایا فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ. نفس کی خواہش جس کی پیروی کر لی جائے، نفس نے کہا یہ کرو، تم نے کرنے لگ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے. هَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌ مُطَاعٌ. اور مال کی حرص جو ہے تمہارے دل میں، اگر تم اس کی پیروی کرتے ہو، اسی کے پیچھے لگتے ہو، تو یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. تیسری مہلکات میں سے کیا شے ہے؟ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اعجاب المرء بنفسه. اور فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ. یہ جو ہے شدید ترین ہے، سخت ترین ہے. یہ ان تمام مہلکات میں ہم متبعون سے بھی زیادہ شدید اور شح مطاعن سے بھی زیادہ شدید. اعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میرے اندر بھی کوتاہیاں ہیں،
بھائی یہ جو آپ کے اندر یہ معاملہ ہے ذرا اس کی اصلاح کر لیجئے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت عمدہ آپ کا کردار ہے، یہ ایک داغ ہے دھبا ہے، دھو لیجئے۔ پھر یہ کہ یہ بات کہی جائے، تنہائی میں کہی جائے، اکیلے میں کہی جائے، پبلک میں ڈنکا نہ پیٹا جائے، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے، جس سے اس میں ایک ریئیکشن پیدا ہو۔ عزت نفس جو ہے وہ انسان کی مجروح ہوتی ہے کہ اس نے مجھے پبلک کے اندر جو ہے ذلیل کر دیا ہے، تو اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا۔ اسے بڑی حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلوا باللتی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، لیکن کس طور سے؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھی نصیحت، واعظ حسنہ، اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑو۔ دوسرا اس کے اندر ایک اور مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے فرقے واریت سے بچنا۔ کوئی صالح آدمی، کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی داعی اللہ، وہ کھڑے ہو کر اپنا جو ہے فرقہ علیحدہ بنا رہے، یہ بڑی تباہی ہے۔ قال اننی من المسلمین، ہم بھی مسلمان ہیں، بس۔ جماعت ایک مختلف شے ہے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک کام کے لیے جمع ہو جائیں، وہ جماعت ہے۔ فرقہ ایک مختلف شے ہے، وہ نسلاً منتقل ہوتا ہے، فلاں فرقے کے باپ ہے تو فلاں اسی کا بیٹا ہو جائے گا۔ جماعت میں آدمی شریک ہوتا ہے اپنے اختیار سے، اپنے سمجھ سے، اپنے فہم سے، کسی مقصد کے خاطر، کسی رسول عین کے لیے، اس کا اپنا چوائس ہوتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن تفرقہ جو ہے، ولا تفرقوا، فرقہ جو ہے، فرقے بازی، فرقہ پرستی، نیا فرقہ بنا دینا، نیا نام رکھ لینا اپنے لیے، نہیں۔ قال اننی من المسلمین، سورہ حج میں فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اے مسلمانوں تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین ہے، اور اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی تھی، پروردگار ہماری اس اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجیے، اور ان میں ہی اپنا ایک رسول اٹھائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں تیری کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اب یہاں پر مضمون ایک بہت بڑا شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کو تو انشاءاللہ اگلی ہی نشست میں ہم لیں گے، لیکن اس کا پہلا ٹکڑا جو ہے اس کو اس اعتبار سے اپریشیٹ کرنا کہ قرآن مجید کا انداز کلام کیا ہے۔ پہلے ایک ایسی بات کہو جس سے کوئی اختلاف کر ہی نہ سکے، یونیورسل ٹروتھ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ دیکھو بھلائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کوئی سے انکار کرے گا، اختلاف کرے گا؟ بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے، لہذا ان دونوں میں تساوی کی نسبت نہیں ہو سکتی، یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ اس پر بلڈ کیا ہے آگے چل کر کہ اگر تمہاری مخالفت کی جائے، تمہیں ستایا جائے، تمہیں ایذائیں پہنچائی جائیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے تیسرے سبق میں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو بیتے اسے جھیل، برداشت کرو۔ جھیلنا اور برداشت کرنا اس کے بھی رتبے ہیں مختلف۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے گالی دی، آپ جھیل گئے، برداشت کر دیا، خاموش رہے، جواب نہیں دیا، اور ایک یہ کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ نے جواباً دعا دی، یہ بلند تر مرتبہ ہو گیا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس مقام پر جو غنقارہ بلندست آشیانہ، جو انسانیت کے لیے بلند ترین درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ صرف ایک ہے، نبوت۔ لیکن نبوت وہبی شے ہے، اکتسابی نہیں ہے، آدمی اسے خود حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ہے کہہ رہا ہوں تو غلط کہہ رہا ہوں، تھی، اب تو وہ ماضی کی شے ہے، دروازہ بند ہو چکا، ختم نبوت، حضور پر نبوت کا اختتام ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آپ کے بعد۔ جس نے دعویٰ کیا
وہ دجال ہے اور وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ لیکن اب جو نبوت جو ہوتی تھی، جب تھی اس وقت بھی اکتسابی نہیں تھی، قسمی نہیں تھی، وہ بھی تھی۔ اللہ جس کو چاہے چن لے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیے، اللہ کا چناؤ، اللہ کی پسند۔ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، اللہ کے چنے ہوئے محمد، اللہ کے پسند کیے ہوئے محمد، اللہ نے چن لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی کوشش سے جو بلند ترین مقام جو حاصل کر سکتا ہے وہ درجہ ولایت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں امنگ پیدا کر دے کہ ہم اس بلند ترین مقام کو حاصل کریں۔ یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ مقام، یہ مقامات ممنوع نہیں ہے، پروہیبٹڈ ایریا نہیں ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو، اس درجے اور اس مرتبے کو حاصل کرو۔ مشفق متعطف ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے متعلق ایک منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے۔ اس نصاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ 4 نہایت جامع اسباق پر مشتمل ہے۔ ان میں سے آخری اور چوتھا اس وقت ہمارا زیر مطالعہ ہے۔ اس درس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں مرتبہ ولایت کا بیان ہے، جو یوں سمجھیے کہ انسان کے اکتساب اور محنت سے حاصل کیے ہوئے مقامات میں سے بلند ترین مقام ہے۔ اس سے اوپر کا مقام نبوت کا ہوتا تھا، لیکن وہ وہبی بھلائی چاہتا ہے، میرا دوست ہے، میرا پشت پناہ ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے لیے نہ دنیا کی زندگی میں کسی رنج کا کوئی سوال ہے، نہ حزن کا کوئی سوال ہے، نہ خوف کا کوئی سوال ہے۔ تو جیسے کہ سورہ یونس کی آیات میں کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہ انہیں کسی شے کا خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن۔ وہی بات یہاں آئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اس کے بعد جو بھی ان کے مراتب عالیہ ہوں گے جنت میں، ان کا بیان ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو اس سبق کا ہے وہ اس پر مشتمل ہے کہ جو شخص اس مرتبے تک پہنچ گیا ہو روحانی اعتبار سے، اب اس کے لیے زندگی میں سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی مسرت اسی شے سے حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اسی راستے پر لے آئے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشیں اس کے لیے بے معنی ہوتی ہیں۔ اس کے دل کی کلی اگر کھلتی ہے تو اس سے کہ اللہ کے کچھ بندے
اس کے ذریعے سے اللہ سے متعارف ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق قائم کر لیں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں. اس کے لیے دعوت اللہ ان کی زندگی کے اندر اب اہم ترین چیز جو نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے. بہت سے لوگوں کی زبانیں قینچیوں کی طرح چلتی ہیں. واعظین ہیں، وہ اپنے اسی زبان ترازی اس کے ذریعے سے روزی کماتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں. وہ کلا ہے، اچھی اگر پریزنٹیشن کر سکتے ہیں مقدمے کی اسی قوت بیانیہ سے تو ظاہر بات ہے کہ فی پیشی وہ زیادہ معاوضہ حاصل کر سکیں گے. بڑے بڑے ڈیمیگوگز، بڑے بڑے جو عوامی مقرر ہوتے ہیں وہ پھر لیڈر بن جاتے ہیں، پھر وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہٹلر ہے. تو اس طریقے سے زبان کا استعمال تو لوگوں کے پاس ہے، لیکن اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو اس کا اپنا عمل ستھرا، صاف، اس کا کردار جو ہے شفاف ہونا چاہیے، اس کا دامن داغدار نہیں ہونا چاہیے، دھبے نہیں ہونے چاہیے. لوگ جانیں اسے، پہچانیں کہ ایک بھلا انسان ہے، نیک انسان ہے، جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس پر خود عامل ہے، عمل پیرا ہے. یہ ہے وہ شے کہ جو دعوت کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہے. بصورت دیگر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بہت ہی گراس ڈسپیرٹی ہے، کہ بہت اونچی باتیں رہا ہے اور اپنے عمل میں بہت ہی نیچے ہے، اگر بہت بڑی جو ہے خلیج قول اور عمل میں حائل ہوگی تو دعوت بدنام ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ وہ مؤثر نہیں ہوگی، وہ ایکسرسائز یوٹیلیٹی بن جائے گی، فیوٹیلیٹی بن جائے گی، بلکہ دعوت بدنام ہو جائے گی. یہ ہے دو انتہائیں جو میں نے بیان کی. البتہ اس میں ایک اندیشہ یہ ہوتا ہے، شیطان یہ پٹی پڑھا سکتا ہے لوگوں کو، ابھی تم کامل نہیں ہو، تم دعوت کا کام مت شروع کرو، دیکھو تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہ کوتاہی ہے. اب ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان سوائے نبیوں کے کامل تو نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی خطا، کہیں نہ کہیں کوئی انگلی جیسے پیاز کو ایک چھلکا اتاریے تو آگے پھر چھلکا ہی ہے، یہ چھلکوں ہی کا مجموعہ ہے. پیاز کسے کہتے ہیں؟ اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کو اپنے کچھ برائیوں کا احساس ہو گیا، آپ نے وہ برائیاں دور کر لی، گویا کہ چھلکا اتر گیا. اب اگلا چھلکا جو اس پر آپ کو کوئی داغ نظر آ جائیں گے. یہ اگلے چھلکے والے داغ اس وقت تک نظر نہیں آ سکتے جب تک کہ پہلا چھلکا اترے نہ. پہلا چھلکا اترے گا تو دوسرے چھلکے کے داغ نظر آئیں گے، دوسرا اترے گا تو تیسرے کے داغ نظر آئیں گے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا. لہذا اس کی وجہ سے دعوت سے بالکل انسان کنارہ کش رہے، یہ درست نہیں ہے. اس سے تو گویا کہ شر کو فائدہ ہوا، شیطان کو فائدہ ہوا اور نقصان دین کا ہوا. تو انسان کام کرے، دعوت دیتا رہے، اور اس میں یہ البتہ ضرور کہ اپنا جائزہ لیتا رہے، سیلف سینسر، خود اپنے آپ کو سینسر کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور اس میں ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آٹو سجیشن کی بات ہو سکتی ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو اس کا مجھ پر ایک اثر ہوگا کہ تم بھی کرو بھائی، تم اس کے اندر بسم اللہ کرو، تمہاری دعوت بھی مؤثر ہوگی تو اسی شکل میں ہوگی. لہذا ان دونوں انتہاؤں کے بین بین چلنے کی ضرورت ہے. نہ تو یہ ہو کہ صرف اس وجہ سے کہ میں تو ابھی کامل نہیں ہوں، اگر دعوت کے کام سے دستکش رہے انسان تو ظاہر بات ہے کہ نقصان دین کا ہوا اور وہ جو شیطان کا فائدہ ہوا. البتہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ڈسپیرٹی نہ ہو، بہت بڑی خلیج حائل نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹی موٹی خامیاں، اس پر بھی اگر کوئی توجہ دلائے کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر یہ خامی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. یہ جو چہرے کا داغ ہے آئینے سے نظر آیا نا آپ کو، ورنہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہے. اس پہلو سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ بن جانا چاہیے کہ اس کی خامیوں میں، اس پہ خطاؤں میں اس کو متنبہ کرے، اس کو بتائے، لیکن بتائے دل جوئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور معلوم ہو کہ یہ شخص
جو ہے وہ خیر خواہی کے تحت یہ بات کہہ رہا ہے، صرف اپنی دھوس جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے زہد کا جو ہے وہ سکہ جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، انداز تحقیر کا نہ ہو کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے دیکھو، نہیں، بلکہ ہمدردی کا ہو، دل سوزی کا ہو، خلوص اور اخلاص کا ہو۔ مشفق متعطف یہ جو چہرے کا داغ ہے آئینے سے نظر آیا نا آپ کو، ورنہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہے۔ اس پہلو سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ بن جانا چاہیے کہ اس کی خامیوں میں، اس پہ خطاؤں میں اس کو متنبہ کرے، اس کو بتائے، لیکن بتائے دل جوئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور معلوم ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ خیر خواہی کے تحت یہ بات کہہ رہا ہے، صرف اپنی دھوس جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے زہد کا جو ہے وہ سکہ جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، انداز تحقیر کا نہ ہو کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے دیکھو، نہیں، بلکہ ہمدردی کا ہو، دل سوزی کا ہو، خلوص اور اخلاص کا ہو۔ بہرحال یہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور تیسری چیز وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو کوئی شے دیگر نہیں سمجھتا، میں کوئی بالا تر شخصیت اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، میں بھی عام مسلمان ہوں جیسے کہ اور مسلمان ہیں۔ اس میں ایک تو تواضع کا پہلو ہے کہ یہ نہ ہو کہ تکبر پیدا ہو جائے۔ اگر آپ دعوت اللہ کے منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا ہے، آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو تواضع پیدا ہو جانی چاہیے، اپنی خامیاں نظر آنی چاہیے، اور اس کے پیش نظر طبیعت کے اندر بجائے تکبر کے، بجائے فخر کے، بجائے اکڑ کے، الٹا تواضع، جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے، عاجزی اور تذلل پیدا ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پھلدار درخت جب جیسے آم کا درخت ہے یا کوئی اور سنترے کا درخت ہے، تو جب پھل لگتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں، ایسے ہی انسان کی شخصیت میں اگر اچھے اعمال، اچھے کردار، اچھے اخلاق اگر اس کے پھل لگے تو شاخوں کو جھکنا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی نیا تفرقہ نہ پیدا کرے۔ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کے سب مسلمانوں میں سے ہیں، اس معنی کے اندر یہ نہ ہو کہ نہیں ہمارا ایک علیحدہ نشان ہے، ہمارا علیحدہ ایک شعار ہے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کی بنا پر ممیز کر دیں گے، یہ مسجد ہماری ہے یہاں کوئی نہ آئے، وہاں لکھ دیا جائے یہ مسجد فلاں ہے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر پھر داخل ہی نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہے تفرقہ، اس کی نفی ہے۔ وقال اننی من المسلمین۔ اب جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں سورۃ العصر سے، جب سے ہم نے مطالعہ شروع کیا اس منتخب نصاب کا، جب بھی دعوت الی الخیر آئے گی اس کے لیے اس کے مخالفت ہوگی اور اس کے راستے میں مزاحمت ہوگی۔ چنانچہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو جن لوگوں نے اپنی خدائی کا سکہ دنیا میں چلا رکھا ہے، کوئی فرعون ہے اور وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کوئی نمرود ہے وہ کہتا ہے میں رب ہوں، یا یہ کہ کوئی اور ڈکٹیٹر ہے وہ سمجھتا کہ میرے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے، ظاہر بات ہے انہیں تو پسند نہیں آئے گا۔ وہ بادشاہ ہے، مالک الملک بن کر بیٹھا ہوا ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا ہے، وہ کیسے پسند کریں گے کہ دعوت اللہ، اللہ خدا واحد کی دعوت ہو۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس توحید دعوت اللہ جو ہے اس کی 3 کرونریز ہے انتہائی انقلابی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حاکم صرف اللہ ہے، کسی اور کو حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ تو مثبت پہلو میں بھی منفی میں بھی حکم کا اختیار، حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور وہ کسی کو اپنے اس حق میں شریک کرنے کو تیار نہیں۔ تو انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت ہے۔ اب جنہوں نے اپنی حاکمیت کے تخت جما رکھے ہیں انہیں یہ دعوت کیسے پسند آئے گی؟ اسی طرح اسی نقطہ توحید کا، جیسا کہ میں نے وہ شعر بھی سنایا تھا علامہ اقبال کا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی تھی آج نہیں رہی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، علم کلام کا ایک مسئلہ بن گیا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس
عقیدے میں نجات، اب یہ ہے بحثیں چل رہی ہیں، یہ بحثیں جو بالکل دور ازکار ہیں، جن کا کوئی تعلق جو ہے انسان کی عملی زندگی سے نہیں۔ عملی زندگی سے دوسرا تعلق کیا ہے؟ مالک حقیقی ہر شے کا صرف اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ الفاظ تو اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ گنتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ ملکیت تامہ، مکمل ملکیت، مخلوق میں سے کسی کو کسی شے کی حاصل نہیں۔ ہاں مخلوق کے لیے امانت ہے، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اب نوٹ کیجئے، یہ ملکیت انسانی کی نفی، یہ کسی 20ویں صدی عیسوی کے کمیونسٹ شاعر کا یہ شعر نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنایا، یہ 800 برس قبل کے شیخ سعدی کا شعر ہے۔ یہ امانت چند روزہ نزد ماست، اگر میرا مکان ہے تو یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے۔ مکان تو دور رہا، میرا یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے۔ امانت کو میں اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں، اس کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کروں گا خیانت ہو جائے گی۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تو تمام انسان برابر ہیں، پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا ہے، نہ گھٹیا ہے نہ بڑھیا ہے، نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، کوئی نہیں، سب انسان برابر ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ معیارات۔ یہ دعوت جب بھی سامنے آئے گی مزاحمت ہوگی، لوگ مقابلہ کریں گے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے نظام بنا رکھے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، استبدادی نظام ہے، oppressors and the oppressed، جو مستضعفین اور مستکبرین کے مابین معاشرہ منقسم ہے۔ وہ مستکبرین کبھی پسند نہیں کریں گے اس دعوت کو، وہ جنہوں نے اپنی خدائی کے تحت جما رکھے ہیں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات تو جو ہے خدائی اختیارات ہیں۔ یہ باقاعدہ فلسفہ رہا ہے پورے یورپ کی تاریخ کے اندر۔ ہندوستان میں بھی یہ بادشاہ لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ سورج بنسی خاندان کے ہیں، یہ چندر بنسی خاندان کے ہیں، یعنی یہ در حقیقت دیوتاؤں کی نسل سے ہے، یہ تو مقدس لوگ ہیں، ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ چندر بنسی سورج بنسی خاندان کے لوگ ہیں جو حکومت پر کر رہے ہیں، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ وہاں اگر یہ دعوت اللہ بلند کی جائے گی تو یقیناً مخالفت ہوگی، مزاحمت ہوگی، داعیوں کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سقراط کو تو زہر کا پیالہ عدالت کے اندر پینا پڑا۔ عدالت میں اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ تم جو باتیں بیان کر رہے اس سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے، ہمارے آبائی عقیدے جو ہے نسل، ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے برگشتہ ہو رہی ہے۔ تو اب ایک ہی شکل ہے، یا تو تم زبان بند رکھو، خاموش رہو، بولو نہیں، اپنے دل میں جو عقیدہ چاہو رکھو، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے، کوئی بات پرس نہیں کریں گے، لیکن اگر بیان کرو گے تو وہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اگر بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے تو یہ جو زہر کا پیالہ موجود ہے ابھی پی لو۔ اس نے فوراً اٹھایا اور پی لیا۔ حق کے بیان کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا۔ زندگی کے معنی کیا ہوئے؟ کاہے کے لیے زندہ رہنا ہے پھر؟ اس لیے زیستن برائے چیست، کس چیز کے لیے زندہ رہنا ہے؟ زیستن تو ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، برائے مقصد۔ زندگی برائے زندگی تو کوئی شے نہیں ہے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ جب اس دعوت کے جواب میں مزاحمت ہو، مخالفت ہو، تو اب یہ ہے کہ اس کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، ان آیات میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے، دوسرے کا ذکر نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت کا مرحلہ، جبکہ آپ کو ابھی اپنی بات کو پھیلانا ہے، لوگوں تک عام کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ اس کے لیے یو ہیو ٹو بائی ٹائم، آپ کو وقت چاہیے۔ جیسے کہ سقراط نے اسی وقت پیالہ پی لیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ اگر کسی معاشرے میں ممکن ہے
آخری حکم نہ ہو یہ، بلکہ یہ ہو کہ مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن اس پر انسان ڈٹا رہے، اپنی بات کہتا رہے، جوابی کارروائی کوئی نہ کرے۔ جوابی کارروائی کرے گا تو کچل دیا جائے گا، کیونکہ بہت تھوڑے تعداد میں اس کے حامی ہوں گے، اور معاشرہ جمع ہوا ہے، اس کا نظام ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کے سارے انتظامات ہیں، تو لہذا بہت ہی ان ایکول قسم کا مقابلہ ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کو تو ابھی وقت چاہیے تاکہ کثیر تعداد میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا کر اور پھر انہیں منظم کر کے طاقت بنا کر میدان میں لا سکے، ٹکرا سکے اس غلط نظام کے ساتھ۔ اس کے لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا انگریزی کا وہ بہت ٹھیک ہے، ٹو بائی ٹائم، وقت چاہیے، اور اس وقت کا ذریعہ یہ ہے کہ جب انہیں ستایا جائے تو وہ جوابی کارروائی کوئی نہ کرے، پیسو ریزسٹنس، جھیلیں، برداشت کریں، نعرے کھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی بہت ہی زیادہ پرورٹڈ قسم کے لوگ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو ایذا پہنچائیں گے۔ عام انسان جو ہے جس میں انسانیت کی تھوڑی سی بھی رمق ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف کیسے ہاتھ اٹھائے گا؟ یہ لوگ تو ہاتھ اٹھاتے نہیں، یہ جوابی کارروائی کرتے نہیں، انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، انہوں نے کوئی اور خلاف اخلاق حرکت نہیں کی ہے، اور یہ کہ پھر جب ان کو کچھ کہا جا رہا ہے تو جواب میں یہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور یہ پھول پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ روش ہوگی تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ، داعیوں کے ساتھ، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کی میجورٹی کی ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور پھر بہت سے لوگ، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے پتھر کے اندر بھی مسلسل اگر پانی کا قطرہ گرتا رہے ایک مقام پر تو سوراخ ہو جاتا ہے پتھر میں۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما